السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، عمران خان پہنچے ہیں آج کراچی کے نشتر پاک اور وہاں پر حکومت پر تنقید کے نشتر برسانے کو ہیں تیار۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ کل کی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف تو ریفرنس بھجوا دیا گیا، اسپیکر صاحب نے بھجوا دیا وہ ریفرنس، لیکن میاں نواز شریف اور دیگر کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ یا جو دیگر ریفرنسز تھے اپوزیشن کی جانب سے وہ نہیں بھجوائے گئے، جس پر حکومت کو اور خاص طور پہ آفس آف دا اسپیکر ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، کراچی کی سیاست پہ ہم بات ضرور کریں گے، کیونکہ کراچی کی سیاست میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک خلا جو آنے والا تھا یا آ چکا ہے، اس خلا کو پر کرنے کی عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، الطاف حسین صاحب کو جس طرح سے ایم کیو ایم نے دوری اختیار کی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب ایسی سوچ رکھتے ہیں، ایسا چاہتے ہیں کہ اس خلا کو وہ خود پر کریں، لیکن کیا ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کا جو جلسہ ہے عمران خان صاحب کا وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتا ہوں، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، مختلف پہلو آج زیر بحث آئیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما جناب سینیٹر سلیم ضیاء صاحب نے۔ سلیم ضیاء صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ایم کیو ایم کے ایم این اے صلاح الدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ صلاح الدین صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں تھوڑی ہی دیر میں بلکہ جوائن کر چکے ہیں قاضی سعید صاحب، سینئر اینکر ہیں 24 نیوز کے۔ قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور اہم ایشو ہے، وہ ایشو آپ کو تھوڑی ہی دیر میں ہم بتائیں گے اور پروگرام کے دوران اس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے سیاست کا ذکر ہو جائے۔ سر، فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ، کراچی کا نیا محاذ، اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب میں دوری اس طرح سے نہیں تھی، عمران خان صاحب کتراتے تھے کراچی جانے سے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ ان کو کچھ خلا نظر آیا ہے، ایک ویکیوم نظر آیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کراچی کے ویکیوم کو پر کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے حیدر بھائی کہ وہ ضرور گئے ضرور ہیں، ان کا حق بھی ہے جی، ان کو اس کا اختیار بھی ہے، ان کی پارٹی کو بھی ہے، لیکن یہ جو ویکیوم والی بات ہے نا، یہ بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اچھا، کیونکہ جب انہوں نے اپنے سیاست کا آغاز کیا تھا تو مینار پاکستان سے کیا تھا۔ مینار پاکستان میں کم از کم ایسے جہاں پر یہ آج جو بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پہ آدھے سے زیادہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں اور نشتر پارک میں کراچی کے، وہ کم از کم 20 وہاں پر نشتر پارک آ جائیں، وہ کہتے، یہ تو خود کہتے تھے۔ عمران خان صاحب پہنچ بھی گئے ہیں جلسہ گاہ میں، ناظرین کو بتاتے چلیں گے عمران خان صاحب جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسکرین میں مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ خود بھی فرماتے تھے کہ یہ شاید ایشیا کا سب سے بڑا جلسہ تھا، لیکن اس سے تھا تو بہت بڑا، ویسے 2011 والا جلسہ بہت بڑا۔ اب اس سے دیکھیں نا، وہ زیادہ ضروری بات یہ کہ جو سلائڈ ڈاؤن ہوا ہے، جو نوز ڈائیو ہوئی ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا جو کراچی میں الیکشن ہوا، اس میں بھی معاملات انہوں نے ان کے کچھ کسی حد تک ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد جگہ بعد دیگر جو ان کو شکست در شکست ہوئی ہے، خواہ وہ لوکل باڈیز کے الیکشن سے ہوں، خواہ وہ گلگت بلتستان میں ہوں، خواہ وہ لوکل کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن سے ہوں، اور پھر جو عبرتناک شکست ہوئی جہاں یہ بار بار جاتے رہے آزاد AJK میں، آزاد جموں کشمیر میں، وہاں پر الیکشنز ہو رہے تھے اسمبلی کے، وہاں پر ان کو ایک عبرتناک شکست ہوئی۔ لیکن سر الیکشن کبھی بھی پیرامیٹر نہیں مانا گیا کہ جی سینٹر میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی AJK الیکشنز لے اٹھتا ہے، اس کو کبھی بھی پیمانہ نہیں مانا گیا ویسے اس طرح۔ نہیں، میں دیکھیں عرض کروں، ایک آدھ 2-4 سیٹ کی تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک سویپنگ میجورٹی جب ملتی ہے نا، اور اس میں کب ہوا یہ حیدر بھائی کہ وہاں پر نہ نواز شریف صاحب گئے، نہ شہباز شریف صاحب گئے، نہ حمزہ شہباز گئے، وہاں پر اس کے برعکس عمران خان صاحب بھرپور طور پر، ان کے ساتھ گلا خراب ہو گیا، اتنی انہوں نے زور سے تقریریں کی، لیکن آخر میں صرف 2 سیٹیں اور 38 سیٹس ملی مسلم لیگ نون کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے ان کی فرسٹریشن بہت بڑھ گئی ہے۔ آج آپ دیکھیں، کل لاہور کا جلسہ ہم نے دیکھا ان کا، مجھے بڑا اطمینان ہو گیا، میں نے کہا اب کام اطمینان ہو گیا کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے، کیونکہ کہاں وہ مینار پاکستان کا جلسہ اور کہاں وہ گلیوں کوچوں میں وہاں گھوم رہے تھے، ریلی تو ایسے روڈ پر ہی آنی تھی اور کافی لوگ تھے سینٹر صاحب۔ حیدر صاحب، بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہیں، دیکھیں جب بھاٹی گیٹ پہ آپ نے جلسہ آپ نے تقریر کرنی ہے، جب چیرنگ کراس پہ آپ نے تقریر کرنی ہے، اس کا مطلب آپ کا کام پورا ہو چکا ہے۔ اچھا چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صرف اور صرف یہ کرتے الیکشن کے بعد، اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرتے خیبر پختونخوا میں،
اور وہاں پر ایک ماڈل تیار کرتے ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, الیکشن ریفارمز کے حوالے سے, احتساب کے حوالے سے, لیکن ناکام ہوا بری طرح. اچھی بات ہے, لیکن کسی کو تو بولنا تھا نا سر. ایک منٹ, احتساب بیورو آج وہ بہت بات کرتے ہیں احتساب کی, گڈ, بہت اچھی بات ہے. جو احتساب بیورو نے خود بنایا, جنرل حامد کو اس کا سربراہ بنایا, اس کو انہوں نے نکال دیا, اس کو ہٹا دیا, کیونکہ جب انہوں نے... اچھا, میں پارشیلٹی کے ٹاپک پہ تھوڑی دیر بعد آؤں گا, کیونکہ جو کل اسپیکر صاحب نے کیا ہے اس سے اور مانے نہ مانے سر, اس سے ہرٹ ضرور ہوئی ہے پی ایم ایل این کی, اور خاص طور پہ آفس آف دا اسپیکر کی جو امیج ہے امپارشیلٹی کے حوالے سے. کراچی جناب ایم کیو ایم کا ایک ہیوی مینڈیٹ ہے, میئر آپ کا ہے, عمران خان صاحب کو ایسا محسوس ہوتا ہے, یا پھر یہ میری ازمپشن اگر غلط بھی ہو, وہ ایک خلا کو پر کرنے جا رہے ہیں وہاں جا کے. اب دیکھنا یہ ہے, جلسہ تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے. عمران خان صاحب وہاں جا کے کس کو کرٹیسائز کرتے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرتے ہیں, پھر وہاں جا کے بھی وہ پیناما لیکس اور میاں نواز شریف کی بات کریں گے. تو جناب صلاح الدین صاحب, اب ایک ویکیوم ہے, ویکیوم اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ الطاف حسین صاحب کا ہے, آپ خود اسمبلیوں میں ہیں, عمران خان صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے, نشتر پاک بھرے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو خطرہ ہے, ایم کیو ایم کو خطرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر صاحب, بات یہ ہے کہ شوق پورا کر لیں. اچھا, پہلے بھی انہوں نے شوق پورا کیا, اور اس وقت دو الیکشن میں دو ان کے جلسوں میں مدد کی. دیکھیں بات وہ تو دیکھیں نا, وہ تو ایم کیو ایم کا تو یہ ریکارڈ ہے, وہ تو ہر حکومت کی مدد کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کی آپ کی بھی کی. بات یہ کہ ہم جو ہے ویلکم کرتے ہیں تمام پارٹیز کو جو کہ نیشنل اسٹریم لائن کے اندر ہیں, آئیں اور اپنے پروگرامز دیں, پلان دیں کہ آگے انہوں نے کرنا کیا ہے. دیکھیں یہاں پر انہوں نے زیادہ تر جو عمران خان صاحب نے جب بھی یہاں پر آئے, انہوں نے کہیں نہ کہیں ایسی بات کی جو نفرت انگیز ہوتی تھی, جس کی وجہ سے الطاف حسین صاحب سے بھی زیادہ نفرت انگیز باتیں کرتے تھے. دیکھیں نفرت انگیز بات جو ہے پوری قوم کے لیے کی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر جب بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, دیکھیں ایک تو کراچی ملٹی لنگوسٹک ہے, وہاں پہ مختلف زبان بولنے والے لوگ ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے اردو اسپیکنگ کی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مہاجر ووٹ ہے جو شروع سے الطاف حسین صاحب نے لیا ہے. ٹھیک ہے, یقیناً ایک دیکھیں الطاف حسین تھا, ایک نظریہ تھا, وہ نظریہ تھا مڈل کلاس اور متوسط طبقے کے لوگوں کو لانا, اور ان کو جو ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں. اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جو کہ جلسہ کرنے جا رہی ہے ان کے پارٹی میں. چاروں ذرا ان کا ورژن ہم لے لیں, پھر اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. اعجاز چودھری صاحب, شکریہ سر آپ کے وقت کا. کراچی کی سیاست, جی آواز آپ کو آ رہی ہے صحیح میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا, کراچی کا انتخاب آپ نے کیا ہے, کون آپ کو لگتا ہے جی کراچی کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ ایم کیو ایم, سندھ گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی ہے, یا پھر وہاں پر بھی پاناما لیکس کی بات کریں گے آپ؟ بہت شکریہ علی حیدر. یہ جو جلسہ 6 ستمبر کو یعنی آج کے روز کراچی میں ہو رہا ہے, میں آپ سے بالکل ایمانداری سے اور دل کی بات کہتا ہوں, گزشتہ دنوں جتنی فضا مقدر کر دی تھی الطاف حسین نے اپنی حرزت سرائی سے, تو یہ ہر محب وطن فرد کا, گروہ کا اور پارٹی کا ذمہ بنتا ہے کہ وہ کراچی کی سرزمین کے اوپر جا کر زندہ آباد پاکستان کہے, اور جا کر یہ بتائے کہ ہم الیکشن جیتیں, الیکشن ہار جائیں, حکومت بنائیں, حکومت نہ بنا سکیں اور کوئی اور حکومت بنائے, لیکن پاکستان مرد آباد کا لفظ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ہم اپنی سماج سے ٹکراتا ہوا نہیں دیکھنا. آپ صرف پاکستان زندہ آباد کہنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ بالکل, میں اس جلسے کا نام ہی زندہ آباد پاکستان ہے. مجھے یہ بتائیے کہ 30 برس سے ایم کیو ایم کراچی کے اوپر حاوی ہے, ضلعی حکومتوں میں, صوبائی حکومتوں میں, مرکزی حکومتوں میں, اور کراچی کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو آج آپ کے سامنے ہے, مسلم دنیا کا سب سے بڑا شہر, سب سے بڑے مسائل کا شکار ہے اس وقت. میں آج کوئی ایسی تنقیدی بات نہیں کرنا چاہتا, ورنہ شیخ صلاح الدین صاحب کی بات میں نے سنی ہے. میں چاہتا ہوں, میں ان کے لیے بھی محبت کا پیغام ہے, ہم وہاں پر گئے ہی سب کے لیے ایک ایسا پیغام لے کر. آج کراچی کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے, سندھ گورنمنٹ کا کوئی ذمہ نہیں سر. میں وہی آپ اجازت دے دیں تو میں وہ بھی ادھر آتا ہوں. یعنی ایم کیو ایم بھی ہے اور سندھ گورنمنٹ کی بھی کمزوری ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کا وجود ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. آپ ایک دوسرے کے اوپر ہم تنقید کرتے رہیں, الیکشن بھی لڑتے رہیں, آپس میں جو مرضی اختلاف کرتے رہیں, لیکن لفظ پاکستان کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا.
पाकिस्तान के लफ्ज से इख्तलाफ वही पाकिस्तान जिंदाबाद जिस जलसे का नाम है, कोई पाकिस्तान। ठीक है, आप जैसा हमारे साथ रहिएगा सेनेटर साहब। ये बल्कि मैं समझता हूँ अच्छी बात है, आज के जलसे में मियाँ साहब का जिक्र नहीं होगा, गालिबन पैनामा लीज का जिक्र नहीं होगा, और जो अभी जाज साहब ने बातें बताई हैं बड़ी मुख्तलिफ है, तो मैं ख्याल है उसकी तारीफ होनी चाहिए, मुस्बत बात है ये। पाकिस्तान जिंदाबाद हम सब कहते हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो सबको, तो आपको हैरानी नहीं हुई इस बात पे कि आज खान साहब आपका नाम नहीं लेंगे, मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं लेंगे? नहीं, वो उनका शौक है, वो अगर पूरा करें हमें कोई एतराज नहीं, हम उनकी बातों को सराखों पे लेते हैं। अच्छा। और उनकी हम बातों को सुनते भी हैं, उनका जवाब भी दे देते हैं, मुनासिब जवाब भी दे देते हैं। वो कितना ही गुस्सा करें, उनके चेहरे से बहुत गुस्सा नजर आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बड़ा गुस्सा नजर आता है, बहुत तैश में नजर आते हैं, मगर हम उनको हमेशा सर ये तो आप जैसे जेंटल लोग को बड़ी प्यारी बात है, लेकिन ऐसे हॉक्स हैं आपकी पार्टी में? वो देखें वो हर पार्टी में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, और कुछ होने भी चाहिए। अच्छा, सच बात ये वो दबका लगाने वाले जो होते हैं वो पीटीआई के पास भी हैं, इजाज चौधरी साहब बेहतर जानते हैं। अच्छा, मैं काजी सईद साहब, सर अब जो आपने गुफ्तगू सुनी तमाम हमारे मेहमानों की, मैं चाहूंगा एक ब्रेक हमें यहाँ पे लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आए इजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, गो के कुछ मसरूफियात भी उनकी पार्टी के हवाले से होंगे, लेकिन शुक्रिया उनका। और सईद काजी साहब जरा एनालिसिस लूंगा पूरी सूरत हाल का, कराची को किस तरह से पीटीआई विन कर सकती है अगर वो इस इरादे से कराची गई है तो, क्योंकि हमने अब तक ये देखा है कि इमरान खान साहब की सियासत का महवर वो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसीज और उनकी मुखालफत करना, और वो उसको काउंटर करते हुए नजर आए हमें। एक ऐसी ऑपोजिशन जो इसमें कोई शक नहीं, एक इफेक्टिव ऑपोजिशन के तौर पर हमें वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा जो है वो जारी है, इमरान खान साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इजाज चौधरी साहब फोन पर हमारे साथ मौजूद है। काजी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी तमाम मेहमानों की, और खास तौर पे मैं चाहूंगा कि आज और कल के इवेंट्स को साथ मिला के बात की जाए। स्पीकर ने रिजेक्ट कर दी वो रेफरेंसेस, और एक रेफरेंस जो है, दो रेफरेंसेस जो है इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ वो भिजवा दिया। एक ये बात, दूसरा ये कराची की सियासत के डायनामिक्स, इसमें कोई शक नहीं बहुत मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब आपको क्या लगता है उनके पास क्या है कराची को देने को? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपने स्पीकर साहब की बात की तो उसमें कौन सी अचंभे और हैरत की कौन सी बात है। हम देखते हैं जिस तरह से पोलराइजेशन है, हम जानते हैं जहां सियासत आज खड़ी है और किस तरीके से जो है खानदानों का कब्जा अब तो हो चुका है इन इस सियासत पर, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हैरत की बात नहीं थी। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ कराची को ही रिट्रीव नहीं करना, आज की सियासत कट गई है, चाहे वो लाहौर की सियासत हो, कराची की सियासत हो, हर जगह की सियासत हो, क्योंकि अब सियासत जो है वो एक सरमाए का खेल बन के रह गया है। और उस सरमाए के खेल में देखें कि एक तरफ तो ये पार्लियामेंट में बैठे हैं, दूसरी तरफ ये कार्टल्स हैं जो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, और तीसरी बात ये कि कोई इदारा हिलता नहीं, उसकी उंगली नहीं उठा सकता किसी पे। कल हमने देखा, अब इलेक्शन कमीशन को देख लें, कौन एक से एक वीडियो आन पड़ी है। मुझे पहले एक सवाल का जवाब दे दें आप कि जिन एक लोगों को छलनी से गुजार के हमने भेजना है असेंबली में कि वो हमारे हकूक का ख्याल रखें, उनके बारे में वीडियोस गली गली में पड़ी हुई हैं। अगर इस तरह से लोग जाएंगे जिस तरह से कल भी आपने देखा और इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस भी ले लिया, तो फिर मेरे ख्याल में अभी बहुत कुछ रिट्रीव करना है। सियासत और अवाम में बहुत बड़ा बोझ है, मीडिया भी उसे नहीं देख रहा, लीडरशिप जो थोड़ी बहुत एतबार था वो भी लोग खो रहे हैं, और बाकी मैनेजमेंट की सियासत है वो चल रही है। वाशिंगटन से आप जो है वो मैंडेट लेके आते हैं, यहां इदारे आपने आगे लगा रखे हैं। जो इमरान खान साहब ने कल परसों बात की, थोड़ी बहुत बात में उनमें उनके वजन हमें नजर आता है। चुनाचे बहुत कुछ करने की जरूरत है, और ये जो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जमीन पर हालात एन उसकी जिद हैं और उसके बरक्स हैं। और मैं यहां पे कंक्लूड कर दूं कि यहां यूएनडीपी का जो चीफ गया था, वैसे तो हम मूडी की और कहां से खबर मिलती है जब हमें, तो हम उसे कोट करते हैं, मगर यूएनडीपी का चीफ ये कह चुका है कि हमने जो हालात कर दिए हैं, यहां हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल कोई नहीं देखेगा, और अगर कुछ ना हुआ तो जल्द लोग बगावत पर भी उतर आएंगे। ये यूनाइटेड नेशन के जो प्रोग्राम था उसके आउट गोइंग हेड की आखिरी स्टेटमेंट थी उनके इंटरव्यू में। जी सर इजाज चौधरी साहब, एफबीआर तक ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। खबरें यही मिल रही हैं कि इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब भी गालिबन वो भी उनका भी नाम लेकर जो है, और भी लोग हैं जिनके पनामा पेपर्स में नाम आए लेकिन इनका भी नाम जो है वो दिया गया है।
جناب قانونی محاذ آپ نے شروع کیا تھا, قانونی محاذ اب آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اس لیے کہ واقعتاً پاکستان میں عمران خان ایک ایسا فرد ہے جس کے جرائم اس قدر زیادہ ہیں اور اس نے اتنا پاکستان کے 32-40 سال سے پاکستان کے اوپر وزیر اعظم ہے, اور وزیر اعظم اعلیٰ بھی رہا ہے, اس کے بھائی, اس کی اولاد, اس کے بیٹے, مختلف جگہوں کے اوپر ان کی حکمرانی ہے, اداروں کو بھی اس نے سارا تباہ برباد کر دیا ہے. وہ واحد آدمی ہے جس کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے پاکستان کے اندر, اس لیے کہ ساری زندگی کمائی اس نے پاکستان کے لیے عزت, پاکستان کے لیے وقار, پاکستان کے لیے آبرو, اس نے خدمت خلق کا بہترین نمونہ پاکستان کے اندر تیار کیا. اس نے ہسپتال بنایا, اس نے یونیورسٹی بنائی, غریبوں کے بچے بین الاقوامی تعلیم حاصل کرتے ہیں دیہات کے اندر جا کے, اس لیے اس کو پینلائز کرنا تو بہت علی بہت ضروری ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, نہ کبھی وہ حکومت میں رہا ہے, نہ کبھی کسی سرکاری ادارے کے اندر رہا ہے, اس نے ساری زندگی جس طرح گزاری ہے کھلی کتاب کی صورت میں ہے. جتنی کمائی کی اس سے ایک فلیٹ وہاں پہ بنایا لندن میں, وہاں سے بیچا, تھرو پراپر چینل پیسے لایا, بنی گالا میں گھر بنایا. اس کے باوجود اگر اس ساری حکومت کو اور ساری اسٹیبلشمنٹ کو, میں پورا لفظ آپ مجھے کہہ لینے دیجیے, اگر وہی مجرم نظر آتا ہے, میں انشاءاللہ تعالی اس کی جگہ میں یہ کہوں گا کہ بالکل اس کو بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر معاف کرنے کے قابل ہیں وہ 3%, 4%. گورنمنٹ کی اس پالیسی کو لوٹا, ہم غریبوں کو مقروض کیا, فی کا 1.25 لاکھ. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, بلکہ میں تو کہوں گا آپ نے کمبل میں لپیٹ کے مارا ہے جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے. سلیم ضیاء صاحب, یہ سوال عمران خان صاحب کو, جی عمران نہیں عمران خان, گورنمنٹ نہیں, وہ تو نہیں ایسا کر سکتے نا سر, لیکن گورنمنٹ کی اس پالیسی کو کہ جو ایک تیسرا بندہ باہر بیٹھا یہ دیکھ رہا ہے کہ ریفرنس آپ جب بھجوا, اب تک ویسے کوئی اس حوالے سے ایکسپلینیشن نہیں آئی کہ کن گراؤنڈ پر ریفرنس بھجوایا گیا اور کن گراؤنڈز پر ریفرنسز جو ہیں وہ روک لیے گئے. لیکن سر عوام تک میں اب لوگوں نے تنقید کی کہ یار مگر بھجوانے دونوں بھجوا دیتے, ایک بات. پھر ایف بی آر نام لے کے تحقیقات شروع کر رہا ہے. ایف بی آر کے پاس کیا وہ ٹیکس ریکارڈز نہیں ہیں جو میاں صاحب نے دیے ہوں گے اپنی پراپرٹیز پہ؟ اگر وہی سامنے بات آ جائے تو پھر یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں لیکن تھوڑی بہت بڑی جنرل سی سوچ آتی ہے. سینیٹر صاحب یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں چھوٹی باتیں ہیں جن کو اگر عوام کے سامنے کھول کے بیان کر دیا جائے, کنفیوژن نہ رہے, نہ وہ جلسے کرتے پھرے, نہ میں ٹاک شو میں آپ کا ٹائم ضائع کرتا پھروں. سر نہیں, ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہے, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جہاں تک اسپیکر صاحب کا تعلق ہے نا, اسپیکر صاحب نے سب کام صحیح کیا ہے. ان کے عمران خان صاحب جو ہمارے تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, ان کے خلاف 2 ریفرنسز تھے جی. ایک تھا ریگارڈنگ پاناما, وہ انہوں نے نہیں بھیجا, وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. ایک تھا بنی گالا کے حوالے سے کہ کیسے بنا, کہاں سے بنا اور کن حوالے سے بنا, وہ انہوں نے ضرور بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں, اور وہ بھی یہ جو اسپیکر صاحب از ناٹ دا فائنل اتھارٹی. فائنل اتھارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی ہے. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو تک بات جائے گی تو پھر بات مطلب آگے چلے گی نا. ریفرنس گیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن جس وقت چاہے جب چاہے وہ اس کو بلا سکتا ہے, اس پہ کوئی اس پہ قدغن نہیں ہے. اچھا, مگر یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ 2 ان کے خلاف تھے. جو پاناما کا تھا وہ روکا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ اس کا بھی معاملات ابھی طے نہیں ہوئے. اس کی جو ٹی آر کمیٹی کے, آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ سے لوگ سیکھتے ہیں, آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ کیا تنقید کا نشانہ نہیں کرنا پڑا مسلم لیگ نواز کو اس سٹیپ سے؟ کچھ چیزیں دیکھیں, کئی فیصلے پولیٹیکل بھی ہوتے ہیں, تو کیا پولیٹیکلی آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو صحیح ہینڈل کیا گیا؟ از ناٹ دا فائنل اتھارٹی. وہ ان کا کام ہوتا ہے صرف تھوڑی بہت چھان بین کر کے, جو بالکل ہی جس کی بنیاد نہ ہو اس کو ریجیکٹ کر دے, اور جس کا ہو اس کو آگے بھیج دے. اور یہ تو الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے. پھر اس کے آگے اور مراحل ہیں, الیکشن ٹریبیونل ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے, پھر ریویو ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے, بریک مجھے یہاں پر لینی ہے, کہ ہم اپنے تمام قانونی آپشنز ایگزاسٹ کے ہیں. ناظرین, ایک اور اہم بات,
جو میں چاہوں گا پروگرام کے آخری حصوں میں اس کو شامل کیا جائے. یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں جو سیکرٹری لا اپوائنٹ ہوئے ہیں کرامت نیازی صاحب, اس سے پہلے وہ سیکرٹری نیشنل اسمبلی تھے اور گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل ایکسٹینشنز لیتے ہوئے وہ آ رہے ہیں. ان کو سیکرٹری لا اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ڈرافٹنگ میں وہ ایک ید طولہ رکھتے ہیں, مہارت رکھتے ہیں. لہٰذا یہ جو پینما کا قصہ ہے اس میں کس طرح سے وہ اپنی ایکسپرٹیز دکھا سکتے ہیں, گورنمنٹ ان سے کس طرح سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے, یہ تنقید کی جا رہی ہے گورنمنٹ پر. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے بیورو چیف اون ساہی صاحب, چونکہ ان کی رپورٹ ہے, وہ بھی اس پر ہمارے ساتھ ہوں گے. تھوڑی دیر میں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی, سیاست کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ کراچی کی سیاست پر, کیونکہ عمران خان صاحب وہاں پر پہنچے ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو وہ چیلنج کر سکتے ہیں. صلاح الدین صاحب, میں تھوڑا سا ہٹ کے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. پاک سرزمین پارٹی مائنس الطاف حسین آئیڈیالوجی پر بیس کرتی تھی, ایم کیو ایم جو ہے اب وہ بھی مائنس الطاف حسین آئیڈیالوجی پر بیس کرتی ہے. ڈفرنس تو رہا نہیں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بھی مٹ جائیں گی؟ کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل اوپوننٹس اب آپ کے خلاف آ رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں. تحریک انصاف پہنچ گئی جناب کراچی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو دنیا ڈفرنس, پوائنٹ آف ڈفرنس تو رہا ہی نہیں نا بیچ میں, تو پھر اختلاف ختم کر دیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جب یہ پاک سرزمین وہاں پر آئی ہے تو ایک ایجنڈے کے طور پہ آئی تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایجنڈا اس طرح شروع کیا کہ صرف اور صرف الطاف حسین صاحب کے خلاف وہ بیانات دینا. قائد کے غدار تھے نا, اب تو آپ بھی قائد کے غدار ہیں. جو بیانات دینا, اور جس طرح بس وہ رو بس ایک ہی ان کی رٹ تھی. اس رٹ میں تو وہ اپنا پورا ان کے پاس یہ ان کی رٹ تھی, اور الطاف حسین صاحب خود کہہ رہے تھے رو آ جاؤ. اچھا, اب وہ ہمیں بلا لو. اچھا, وہ پروڈکٹ تو کوئی تھی نہیں ان کے پاس سیل کرنے کے لیے. ان کی دکان میں اور چیزیں بھی ہونی چاہیے نا, کہ مطلب ہم یہ لے کے آئے ہیں, یہ عوامی جو ہے ہمارے جو ہے وہ منشور ہے, کوئی کسی چیز ہمارے پاس. اب وہ یہاں پہ ہے نہیں, میں ان کی ترجمانی تو نہیں کر سکتا, لیکن ان کے پرانے بیانات بتا سکتا ہوں. اب کہتے ہیں ہمارا ملیٹنٹ ونگ نہیں ہوگا. اچھا نہیں, ایم کے ملیٹنٹ ونگ. اب یہ دیکھیں اب یہ کہ جو چیز ہو گئی, اب 22 اگست کو جو ایک ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بلیک ڈے تھا, اور اس دن جو بھی واقعہ ہوا سب نے اس کی مذمت کی, ہم نے بھی اس کو کنڈیم کیا. ایون ان پارلیمنٹ کے اندر ہم نے بھرپور طریقے سے جو ہے تحریک انصاف تک سر آپ پر یہ الزام لگاتی ہے, یہاں تک کہ گورنمنٹ کے جو ہے پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, کہ جی پریکٹیکلی ہمیں نظر آنا چاہیے الطاف حسین از نو مور ود ایم کیم, اور ایم کیم از نو مور ود الطاف حسین. پریکٹیکل گراؤنڈز پہ نظر آنا چاہیے. آپ نے آئین میں ترمیم کر دی, ٹھیک ہے, وہ ایک اس کو پازیٹیو سٹیپ مانا گیا. الطاف حسین بھائی کی بجائے الطاف حسین صاحب کہنا شروع کر دیا. میں سمجھوں گا یہ بڑا مشکل ہوگا کسی بھی ایم کیم کے کارکن کے لیے اس بات کو ہضم کرنا. آپ کو لگتا ہے مزید پریکٹیکل گراؤنڈز پہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب اب آپ کے ساتھ نہیں؟ دیکھیں, میں نے اب سے کہا نا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی جو ہے جو باتیں کی ہیں وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے, آپ نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے جو ہے کنڈیم کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو جو چیز ہوئی تھی اس کو انہوں نے بالکل رد کیا. اور اس کے بعد اب ہم پریکٹیکلی, آپ نے پریس کانفرنس اگر سنی ہے, ان کی پوری پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, ایک نہیں اب تو 2-3 پریس کانفرنس ایسی ہو گئی ہیں جہاں پر انہوں نے بہت واضح الفاظ میں بہت ساری چیزیں کہہ دی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ شکوک و شبہات سب ختم کر دینے چاہیے, کیونکہ ہم نے اب ہم نے کٹ کر دیا وہاں سے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اور جو ہے وہاں سے جو لا تعلقی کا ایک اظہار کر دیا ہے, اور وہاں سے بھی انہوں نے اپنے طور پہ ایک ہمیں ایک لیٹر باقاعدہ لکھ دیا کہ اب میں جو تمام تنظیمی ذمہ داری یہ واسع جلیل صاحب, مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ٹویٹس کیوں کر رہے ہیں اس طرح کے, مطلب why are they spreading confusion؟ دیکھیں وہ کنفیوژن تو پیدا ہوتی رہیں گی. نہیں, وہ خود کر رہے ہیں نا, ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں. ڈیلیبریٹلی اگر ہو بھی نہیں ہے تو دیکھیں ہمیں فیس کرنا ہوگا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وال چاکنگ کون کروا رہا ہے؟ ہمیں وہی کروا رہے ہیں. دیکھیں ایم کیم لندن کروا رہی ہے, پاکستان کے خلاف. یہ تو بڑا کوشچن ہے. یہ بات کا تو ہم خود کہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں, اور ایسی سینسٹیو جگہ جہاں پر ریڈ زون کہلاتا ہے, اس ریڈ زون کے اندر اگر بینرز لگ جائیں اور کسی کو پتہ نہیں, اور یہ سمجھیں کہ سب چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے, اگر یہاں پارلیمنٹ کے باہر اگر اس طرح سے لگنے شروع ہو جائے کوئی چیز, تو اب اگر وہ کیمرے کی آنکھ بھی نہ دیکھ پائے تو میں سمجھتا ہوں پھر ہماری بہت کمزوری ہے. اس طرح تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو اس جگہ جہاں پر ہائی کورٹ کے چاروں طرف ہوا ہے, تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں پر ہمیں بھی بڑا تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ وہ کون لوگ تھے, وہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح سے ایک کراچی کے اندر جو انارکی جو پیدا کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ہم اب باقاعدہ جو ہے ہماری اپنی ورکنگ, اپنے جتنے بھی جو ہمارا اسٹرکچر تھا اس کے اوپر تمام لوگ جو ہیں اب آن بورڈ ہو گئے ہیں فاروق ستار بھائی کے ساتھ. اور اب وہ تمام جتنے بھی پارلیمنٹری ہیں, چاہے وہ سینٹ میں ہو, چاہے قومی اسمبلی میں ہو, چاہے صوبائی اسمبلی میں ہو, وہ تمام ان کے ساتھ. ایک ڈفرینٹ پوائنٹ ہے سر,
میں قاضی صاحب آپ کی طرف متوجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ حاصل کرنا. الطاف حسین نے را کے ساتھ مل کر پاکستان اور کراچی کو نقصان پہنچایا، یہ عمران خان نے کہا. اچھا میں یہ سن رہا ہوں ان کے جب سے کراچی گئے ان کے بیانات میں ایم کیو ایم کا ذکر نہیں کر رہے وہ اتنا، وہ الطاف حسین صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. تو آئی گیس کہ اب عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیورس ہیز بین میچورڈ بٹوین بوتھ، ایم کیو ایم ہو یا پھر الطاف حسین ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ ایشو ریزالو نہیں ہوا، اور جس طرح سے ڈسٹنس کیا ہے ایم کیو ایم نے الطاف حسین صاحب سے، وہ بھی ابھی ہمیں آگے چل کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. دوسری بات جو ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو لوگ اکٹھے تھے اور پہلے جیسے واقعات سے ملا نہیں سکتے. میرا خیال ہے سر اتنے بڑے لیول پہ الطاف حسین بھائی سے الطاف حسین میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آئین میں تبدیلی ہو گئی، اور ظاہر ہے تبدیلیاں تو آتی ہیں، مگر اس سے پہلے بھی وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. اچھا بہرحال لیٹ سی ہسٹری کو جج بننے دیں. لیکن سوال ایک اور اٹھتا ہے، جو الزامات لگائے گئے ہیں، جو کہا گیا ہے، ہم تو انہیں لیڈر سمجھتے تھے، جبکہ یہ ایک دوسرے کو قاتل قرار دیتے ہیں، اور یہ کل خود اکٹھے تھے اور ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ جو بتا اور پھر پرائیویٹ آرمیز کی جو سلسلہ ہے، اس پہ کلیئرٹی چاہیے، کیونکہ کراچی کا امن اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتا. دو تین چیزیں چاہیے. عمران خان بھلے کچھ بھی کر لیں، ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کی سوشل بیس ہے وہاں پہ مڈل کلاس میں، کیونکہ دیگر پارٹیز نے ان کو وہ نہیں کیا، اپنے قریب نہیں لائے، اور جو ناراضگی کا عنصر ہے وہ ان کو قریب لے کے جاتا ہے. مجھے بریک سر یہاں پہ لے ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ نے ایک بات جو کی ہے اس پر ڈیفینیٹلی وہ غور طلب ہے کہ عوام کے اندر الطاف حسین صاحب کی ابھی بھی ایک بیس ہے، اور عوام خاص طور پہ جو کہ ووٹ ایم کیو ایم کو اردو سپیکنگ عوام کا پڑتا تھا، تو ان کے دلوں سے الطاف حسین کیا ایم کیو ایم نکال پائے گی اور خالی ایم کیو ایم مائنس الطاف حسین لے کر آگے بڑھ سکے گی اپنے معاملات کو بریک کے بعد. لیکن ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ سیکرٹری لا یہ بہت اہم ہوتا ہے. کیوں لگایا گیا ایک ایسے شخص کو جو ریٹائرمنٹ سے بہت ان کی عمر آگے نکل چکی ہے؟ آخر کون سی ایسی ایکسپرٹیز وہ حکومت کو فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ تنقید بھی اس پر ہو رہی ہے. بریک کے بعد اون ساہی صاحب ہمارے بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم ڈیٹیلز جانیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہے ناظرین. جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا تھا، ایک اہم حکومتی عہدہ ہے. ناظرین کرامت نیازی صاحب نے 2007 میں ریٹائر ہو جانا تھا. ان کو وفاقی سیکرٹری کے عہدے سے جو ہے وہ نوازا گیا، لا سیکرٹری ان کو بنایا. کیوں بنایا گیا؟ یہ بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے. ہمارے بیورو چیف اسلام آباد اون ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ اون ساہی صاحب. میں چاہوں گا ذرا آپ اپنی زبانی بتائیں ایگزیکٹلی یہ معاملہ ہے کیا؟ ان کو ریٹائر یقینی طور پر ٹیکنیکلی اب ہو جانا چاہیے تھا، ایکسٹینڈ کیوں کیا جا رہا ہے ان کا سٹے، اور پھر اس میں سے گورنمنٹ نکالنا کیا چاہ رہی ہے؟ سر علی اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو ریٹائرڈ تو 2007 میں ہی ہو جانا، ٹیکنیکلی نہیں بالکل ہو جانا چاہیے تھا. یہ 25 اپریل 1946 کی ان کی جو ہے پیدائش ہے، اور اب یہ 70 سے اوپر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور ان کی جو ہے جو سب سے بڑی ایکسپرٹیز ہے وہ ہے قانونی موشگافیوں، اس کے وہ ماہر ہیں. اور یہ پہلے آپ کو، اور یہ ایک حکومت میں نہیں، پہلے جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، اسپیکر جو تھے اس کے ساتھ بھی یہ تھے. فہمیدہ مرزا صاحب نے 4 ایکسٹینشن ان کو دیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ایکسٹینشن دی. پھر 2014 میں ان کو نہیں ختم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اتنا پریشر تھا ختم کر کے. لیکن اس کے بعد ان کو ایڈوائزر لگا دیا نیشنل اسمبلی کا. کرتے کیا ہیں یہ؟ ایسا کیا مطلب کون سا ایسا جا کے وہ منتر پڑھ دیتے ہیں؟ گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس. جو کل 8 ریفرنسز گئے ہیں اس میں بھی جو مین جو ایڈوائز تھی وہ انہی کی تھی. جو آپ نے نیا انکوائری کمیشن کا لا بنایا ہے اس میں بھی جو یہ بہت اہم جو ایڈوائز جو ہے گورنمنٹ کے انہوں نے ڈرافٹنگ میں، لا ڈرافٹنگ میں بہت اچھے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کی رولنگ ہے جو کہ افتخار چودھری صاحب، جس کے لیے مسلم لیگ نون نے سب سے بڑھ چڑھ کے ان کی بحالی کے لیے چلائی تھی، اور پیپلز پارٹی کے دور میں دی تھی انہوں نے، کہ کوئی بھی ریگولر کیڈر جو ہے اس کی پوسٹنگ کانٹریکٹ پہ نہیں ہوگی. اور اب ایک دو چیزیں علی، ایک تو یہ ہے کہ جو ریگولر 22 گریڈ کی نوکری کرنا ہر ایک کے خواب ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف جب کل کو کوئی کہے گا نا چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دے دیں، تو آپ کہیں گے جمہوریت پہ یہ شب خون مارنے کی باتیں کریں. یہ سارے اینٹی جمہوریت لوگ ہیں. آپ کو ایک سیکٹری نہیں ملتا لا میں لگانے کے لیے، کیونکہ آپ کو ایک ایکسپرٹ چاہیے. یعنی کوئی اس قابل نہیں ہے نچلے کیڈرز میں کہ وہ ان کی جگہ سنبھال سکے، یا اس میں وزارت قانون میں کوئی 22 گریڈ کا افسر نہیں ہے، یا کوئی اور 22 گریڈ کا افسر نہیں ہے جو ان کی جگہ سنبھال سکے. کیونکہ جو کام ان کو آتا ہے
शरीफुद्दीन पीरज़ादा हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के तो नहीं, ये टेक्नोक्रेट है, अब ब्यूरोक्रेसी में ये आ गए हैं। वहाँ हर चीज़ को, कानून को किस तरह से किस तरफ टिल्ट करना है, जो ड्राफ्टिंग है उसके मास्टर ये रेफरेंसेस के मामले में भी मदद उन्होंने दी होगी। सबसे अहम जो आ रहा है, जब आपका वजारत कानून है, जो पनामा लीक्स के हवाले से आपका कमीशन बनना है, चाहे उसमें पार्लियामेंट हो, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन हो, चाहे उसमें आपने जो है कानूनी जो उसमें करना हो, अदालत सुप्रीम कोर्ट हो, तो उसमें जो मेन रोल होगा वो आपके अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी जो है कानून का होगा। तो ये सारी चीज़ें ये करें, एक बंदा जिसकी उम्र 70 साल से ज़ायद है उसको सेक्रेटरी लगा रहे हैं। कल को अगर मैं कहूँगा ना, मैं नहीं कहूँगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाने दें, इनसे बेहतर कोई बंदा नहीं, तो ये कहेंगे ये जमहूरियत पे आप शब खून मारें, आप बिल्कुल आपको ना पता है कि ये कितनी डेलिकेट चीजें हैं, लेकिन आप खुद प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। मैं सेनेटर साहब से पूछ लूं, चूंकि डेफिनेटली वो और ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन भी है, चलिए दिखाई दें। मैं सेनेटर साहब अगर कहेंगे यार एम ये अपनी छोड़ रहे हैं, आपका कहना काफी है। अच्छा जी, ये सेनेटर साहब मतलब देखिए ना 70 years of age, और इस तरह से एक्सटेंशन, फिर वही वाली बात है, आप रेगुलर उस पे पोस्ट के ऊपर कैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे बिठा सकते हैं, एक बात। लेकिन फिर जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि जनाब क्योंकि आपको एक फायदा चाहिए खास किस्म का, वो फायदा जिस पर ओन साहब ने जिक्र किया, उस फायदे को हासिल करने के लिए आप एक ऐसे एक्सपर्ट की जो है वो मदद ले रहे हैं, तो वो अगर वो मदद लेनी भी थी तो बाहर बिठा के ले लेते हैं, जरूर हुकूमती पोस्ट देनी है, आपने ड्राफ्टिंग ही करवानी है तो बाहर बिठा के कर लें। जी देखिए, इनकी बात बहुत वैलिड है और उसका अपनी जगह बहुत वजन है जो भाई ने कहा है, लेकिन लॉ एक ऐसा महकमा है, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप देखते होंगे कि जितने लोग आगे सीनियर होते हैं उतनी ज़्यादा उनकी गिरफ्त होती है कानून के ऊपर। और ये काम हमने नहीं किया, जैसे भाई ने खुद फरमाया कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी रहे, फिर पीपल्स पार्टी के वक्त में भी रहे, फिर हमारे वक्त में भी रहे, तो ये मामला इसलिए चल रहा है। गलत पॉलिसी को कंटिन्यू तो ना करें ना सर, अगर हुआ भी सही ऐसा तो मैं समझ, ओके यू हैव अ पॉइंट, लेकिन बात ये है कि चलो एक ऐसे आदमी को रखा है जो पिछले कई हुकूमतों ने उसको एक्सेप्ट किया है, अगर इस दफा भी दे दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि उनके आखिरी एक्सटेंशन। आप देखिए मुशीर बना लेना, आप एडवाइजर भी तो हो सकते हैं। मतलब इस बात को हम कहाँ तक रगड़ेंगे अभी, मैं समझता हूँ हो गया ना यार, पॉइंट। वो 4 हुकूमतों ने पहले किया, एक हमने दे दी एक्सटेंशन, और वो कानूनदान है ना, कोई इंजीनियर तो नहीं है, कोई मैट्रिक पास तो नहीं है, वो ठीक है, आइंदा हो सकता है कि ना भी हो। जो बेचारे जिनकी होनी थी, इन्होंने आगे होना था, जिन्होंने तरक्की हासिल करनी थी, वो बेचारे भी इसी तरह के जनरल कियानी साहब को इनके बाद बुला के दोबारा आर्मी चीफ बना दिया जाए कि आप आए, आपसे बेहतर कोई नहीं। हो गया ना, फौज का सेटअप हो गया। देखिए फौज का सेटअप एक बिल्कुल मुख्तलिफ है, there is no comparison। नहीं सर, देखिए ना वहाँ भी जरूरत है, मैं देखें क्या मुल्क में और कैसे कानून पढ़ने वाले बहुत सारे होंगे, खत्म तो नहीं हो गए, बहुत सारे होंगे, उनका एक्सपीरियंस है हुकूमत बचाने का। 4 हुकूमत जब बचा ली तो 5 बचाने थे। अच्छा, हुकूमत बचाने के लिए है, मतलब 4 हुकूमत बचाने का आप भी समझते हैं कि पनामा लीक से निकाल लेंगे उनको, एक्सपीरियंस है ना। डॉक्टर कादरी साहब से तो छोटे हैं वो शासन नहीं, आगे चले यार, इनको टाइम दे, सारा टाइम आपने मेरे पे लगा दिया है। आपसे ओपिनियन ले लेते हैं सर, ठीक है, मतलब चलने दें इनको ऐसे ही। देखिए बात ये कि हुकूमत यार आप तो पनामा लीक पे ऐसे अलहदा हुए हैं ना, देखिए पीओआर कमेटी से निकल आया, आपके हमारी बात नहीं होती, आपकी पार्टी पनामा लीक से निकलने की सबसे पहली वजह ये थी कि जब इमरान खान साहब का नाम आया तो हमने कहा कि जब ये लोग भी इसी तरह से, सारी पार्टीज है ना एपीसी, जब इनके नाम आने शुरू हो गए, सबके नाम आने शुरू हो गए, तो हमने कहा कि आप कोई फायदा ही नहीं है। असल मसला ये है कि आपने हमारी बात नहीं हो रही, इंसाफ आपकी बात टीआर कमेटी में, देखिए इंसाफ की बात थी, और दूसरी है कि ये बात थी कि उस वक्त हमारे जो हालात थे, कराची के जो मामला थे, मिसिंग पर्संस थे, रोजाना वो आपको पैरामाउंट लगे, वो थोड़ा सा बिल्कुल एंडिंग हो गई है। मैं चाह रहा हूँ काजी साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, तमाम की बात उन्होंने बड़े तहम्मुल से सब्र से सुनी है, चाहूंगा उनसे आखिरी कमेंट ले लूं। काजी साहब, ये जो अभी सेक्रेटरी लॉ वाला मामला है, आप सुन भी रहे थे, चलो चीजें हो जाती हैं, ये भी हो गया, खैर है जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर, अगर जो मुबैना तौर पर धांधली या बदनवानी की गई है, अगर की गई है, तो वो किसी ने इसलिए की है कि अगले दिन अदालत में पेश होकर गिरफ्तारी पेश कर देगा। अगर किसी ने बदनवानी की है और उसके पास रियासती ज़राए मौजूद हैं तो वो हर मुमकिन काम करेंगे अपनी गर्दन बचाने के लिए, और इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं है। वो तो ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी बदनवानी करे, रात को सोए तो चलो ये गवर्नमेंट बचा देंगे।
نہیں صبح اٹھے اور کہے میری کایا پلٹ گئی ہے, میں نے غلط کیا تھا, یہ پیسے سارے 2 نمبر ہیں, میں گرفتاری پیش کر رہا ہوں, تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, they will use each and every mean to avoid law. جی ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس وقت کتنا ہے پروڈیوسر صاحب؟ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے ختم ہو گیا وقت. آپ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جی, آپ سے گفتگو جو ہے وہ سیر حاصل تو رہی. غازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, جاج چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. صاحب آپ آخری وقت میں آپ کو تنگ کیا, اس کے لیے بہت معذرت. ناظرین, عمران خان صاحب تھوڑی ہی دیر میں جلسے سے خطاب کریں گے. نظریں ہیں کہ جناب کراچی کی سیاست میں وہ کیا مختلف لے کر آئے ہیں کراچی والوں کے لیے, کراچی کو وہ کیا دے سکتے ہیں, اس کا ہمیں انتظار رہے گا, یا پھر یہ فی الحال صرف ایک الیکشن کیمپین ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.